بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گھور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ ملک ریاض حسین کے ساتھ مل کر کس طریقے سے عمران خان اور اس کی حکومت نے پاکستان کا کرپشن یعنی چوری کیا ہوا پیسہ جو آج کی مالیت کے اعتبار سے 50 ارب روپے بنتا ہے، انہوں ہڑپ کیتا، انہوں ملک ریاض نوں واپس کیتا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے اس پر وفاقی کابینہ نے جتنے راز تھے ان کو افشاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ کچھ کرتے افشاں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ہم کمیٹی بنا رہے ہیں اور یہ کمیٹی مکمل تحقیقات کرے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں جو مندرجات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس کے بعد مرزا شہزاد اکبر صاحب جو کہ آج کل پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کے کچھ ٹویٹس آئے ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ کے بھی کچھ ٹویٹس آئے ہیں۔ وہ دونوں ٹویٹس کے حوالے سے میں کچھ سوال جو ہیں وہ بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ وفاقی کابینہ نے آج جو 3 دسمبر 2019 کا ایک کابینہ کا اجلاس تھا اور اس کی جتنی کارروائی تھی ملک ریاض حسین کی فیملی کو پیسے واپس کرنے والی، اس کو ڈی سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد آگے اب ہم نے کمیٹی بنا دی ہے اور کمیٹی تحقیقات کرے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں یا وفاقی کابینہ جو ہے ان کے سامنے یہ بات آئی کہ جناب ان 190 ملین پاؤنڈ یعنی کہ 19 کروڑ پاؤنڈ جو ہے وہ ملک ریاض حسین کا واپس آیا تھا برطانیہ سے، اور برطانیہ سے پاکستان کے کو کرپشن کی منی کے طور پہ واپس آنے والا یہ سب سے بڑی رقم تھی۔ میرا خیال شاید پہلی رقم بھی تھی جو کہ برطانوی حکومت نے یہ کہہ کر پاکستان کو واپس کی کہ جناب یہ کرپشن کے پیسے ہیں، آپ کے ملک سے چوری ہوئے ہیں اور یہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ پیسے واپس آ گئے۔ جو اس وقت کی حکومت تھی یعنی عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ تھے اپنا مشیر احتساب برائے داخلہ، اس طرح کر کے ان کا پورٹ فولیو تھا۔ شہزاد اکبر صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا اور اس لیٹر میں کے مطابق یہ تھا کہ جناب یہ جو ملک ریاض حسین کے پیسے ہیں، اس پیسے کو میں سے 14.5 کروڑ پاؤنڈ جو ہے وہ چونکہ انہوں نے قسط دینی ہے سپریم کورٹ میں کے حکم کے مطابق انہوں نے قسطیں کروائی ہوئی ہیں جو 24-25 ارب روپیہ بنتا ہے، اس وقت کا 24-25 ارب اس وقت بنتا تھا، تو وہ جو ہے ہم اس میں سے 14.5 کروڑ پاؤنڈ ادھر جائے گا، باقی پیسے جو ہیں وہ ملک ریاض کو دے دی جائیں گے۔ اچھا، حالانکہ بنتا یہ تھا، جو حقیقی بات ہے کہ یہ جو ملک ریاض حسین نے کوئی 465 ارب روپیہ دینا تھا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، اور 25-25 ارب روپے کی قسط جمع کرانی تھی ہر مہینے، وہ پیسہ اپنی جگہ پر تھا، وہ کیس اپنی جگہ پر تھا۔ یہ 50 ارب روپیہ برطانوی حکومت ثابت کر کے بھیج رہی ہے کہ جناب یہ تہاڈا چوری ہویا پیسہ۔ اس پر تو ملک ریاض کے اوپر الگ سے کیس بننا چاہیے تھا، اس پر تو ملک ریاض کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ سر، چوری دا مال جو برآمد ہو گیا، دیکھیں کسی کے اوپر بھی آپ چوری کا الزام لگا سکتے ہیں، لیکن جب تک ریکوری نہ ہو، مال مقدمہ برآمد نہ ہوئے، ادو تکر چور نو سزا نہیں دیتی جا سکتی، نہ اس کو آپ گرفتار کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر تو سر مال چوری دا باقاعدہ دوسرا ملک یعنی برطانیہ جیسا ملک جس کے نظام عدل کے اوپر، جس کے نظام انصاف کے اوپر، جس کی جو ہے انویسٹیگیشن کے اوپر پوری دنیا ٹرسٹ کر دی اکھا میٹ کے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تہاڈا 50 ارب بھاجی چوری دا ساڈے کول آیا تے اے پھڑ لو۔ تسی وہ پیسے لے کے جناب اسے پیسے دے وچوں جڑا ملک ریاض نے پہلے پاکستان کی جو زمین ہے کراچی والی، وہاں سے اس نے کم از کم 3000 ارب کا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تب جب یہ معاملہ ہوا کہ جناب 465 ارب روپے میں سیٹلمنٹ کر دی، یہ ثاقب نثار صاحب نے سیٹلمنٹ کی تھی، اس کو چیف جسٹس تھے، تو 465 ارب میں سیٹلمنٹ کر دی۔ تو میں اس وقت جب یہ فیصلہ آیا نا، تو پنجاب اسمبلی میں بیٹھا تھا میں عبدالعلیم خان صاحب کے ساتھ، ان کے کمرے میں بیٹھا تھا، اس وقت وہ سینئر منسٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار خان صاحب یہ کتنے کی زمین ہوگی جو انہوں نے کیا، بڑا فیصلہ کرتا ہے، 465 ارب روپے واپس۔
میں ظاہر ہے یار غریب آدمی ساڈے کو اسی تے عربیاں والے سنے نے نا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ عرب میں کتنے ہندسے کتنے ہوتے ہیں, اے زیرو کنے لگتے 1 ارب دے نال, سانوں تے ساڈی تے گنتی مک جاندی ہے نا. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ہنس کے مجھے کہا کہ بٹ صاحب کم از کم 3000 ارب روپیہ ملک ریاض اس زمین سے کما چکا ہے. اس نے کہا میں کم از کم کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود ڈیولپر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ وہ زمین کی ویلیو کیا ہے اور ملک ریاض نے وہاں سے کتنے پیسے کمائے ہوں گے, تو منیمم 3000 ارب کما گیا ہے. اور یہ جو جسٹس ثاقب نثار ہے, یہ بھائی صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے پیچھے کہانی ہے, آپ صحافی ہیں, آپ خود چیک کریں, باقی گلا میں نے نہ پوچھو. اب ظاہر ہے وہ اس وقت سینئر منسٹر تھے اور وہ کاروباری آدمی, آج بھی آپ ان سے پوچھیں گے اور پورے سچے نہیں دسے گا, اس لیے کہ اس نے کاروبار کرنا ہے, وہ ایک کاروباری آدمی ہے, وہ اس سسٹم کو سمجھتے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے. لہٰذا اس لیے میری اکھاں کھلیاں, میں کہا جی 3000 ارب دے وچوں اے 465 ارب واپس کرنا ہے, تو وہ بھی قسطاں دے وچ, ٹھیک ہے, کہ 5 ارب روپیہ ہر مہینے یا 3 مہینے بعد دی قسط دینی ہے. تو ملک ریاض تے 5 کہ وہ سر کڑائی جی باجی, ٹھیک ہے, انہوں کی لگے کہ پاکستان نال کی ہو رہا ہے, یہاں پہ غربت ہے, بے روزگاری ہے, نہیں ہے, اس کے لیے تو سسٹم بہت اچھا ہے. سر وہ جو 14.5 کروڑ پاؤنڈ تھا نا, اس کو انہوں نے اس وقت ایک قسط میں ایڈجسٹ کر دیا, سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا, اور باقی پیسے ملک ریاض میں واپس کرتے. پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی, بات اس کے بعد اگلی شروع ہوئی. اب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو القادر یونیورسٹی عمران خان صاحب نے جس کا بڑا افتتاح کیا تھا, وہ اس کی کو 450 کنال زمین جو ہے وہاں کی تعمیر جو ہے وہ ساری کی ساری ملک ریاض نے کروائی. اس ڈیڈ کے اوپر جو ہوئی ہے اپنا جو معاہدہ ہوا ہے, اس میں ایک طرف ملک ریاض یا ان کی فیملی کے سائن ہیں, اور دوسری سائڈ پہ جناب اس وقت کی خاتون اول بشرا بیگم صاحبہ جو عمران خان کی آج کل بیگم ہیں, ان کے سائن موجود ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بالکل انہی دنوں کی بات ہے, آپ ذرا نوٹ کریں, بالکل انہی دنوں کی بات ہے جب یہ زمین ٹرانسفر ہو رہی ہے اور جب یہ پیسے ملک ریاض کو واپس جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے غریب عوام کا لوٹا ہوا جو پیسہ تھا اس کے بدلے میں کیا کیا کہ القادر یونیورسٹی بنا لی, جس کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں, جس کے جو مرزا شہزاد اکبر صاحب ڈائریکٹر تھے, فرح گوگی بھی ڈائریکٹر تھی, اس کی بشرا بی بی بھی ڈائریکٹر ہے. یعنی وہ خاندانی کاروبار کی بنا لیا, ٹھیک ہے, 450 کنال زمین لے کے اور 50 ارب روپے کا فائدہ بھی دے دیا, ساتھ ہی ساتھ ملک صاحب کو اس کیس میں بھی اس کا کیس بھی کوئی نہیں بنایا. یہ انہوں نے کیا. اب وہ آگے انویسٹیگیشن ہوگی, اس انویسٹیگیشن میں ظاہر ہے پھر چیزیں سامنے مزید آئیں گی, وہ پتہ چلتا جائے گا کہ جناب مزید کتنے کی ہویا. اب یہ رانا ثناء اللہ کی ویسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ وہ ہے اپنا ہمت ہے, اور اس حکومت کی ہمت ہے فرینکلی, کہ ملک ریاض ورگے مطلب وڈے جے بندے نوں ہاتھ پا لیا. بہو جی یہاں پر تو حالت یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی. اچھا میں وہ پریس کانفرنس جو ہے اس کو میں باقاعدہ طور پر درمیان میں مس ہو گئی, بتی چلی جاتی نا ساڈے پاسے تے باجی, وہ بتی چلی گئی. اس کے بعد میں کہا چلے ٹی ویوں نے اپڈیٹ کی ہوگی, میں سر دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ دیکھی, وہاں پر ایک خبر آئی جو اسی سے متعلق رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سے متعلق, اس میں ملک ریاض کا یا بیریا ٹاؤن کا کوئی ذکر اذکار نہیں. وہاں پہ لکھا ہوا ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک, نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک, ٹھیک ہے. ملک ریاض اینا پارا ہے, حالانکہ وہ جو ہے نا اپنا میاں عامر محمود صاحب, جن کا ظاہر ہے دنیا ٹی وی اور پورا گروپ ہے ان کا, وہ ادروائز بڑے اچھے آدمی ہیں ملک میاں عامر صاحب, لیکن ڈر جاتے ہیں. کاروباری آدمی نا ڈر جاتا ہے. وہ بہت امیر آدمی ہو گئے ہیں وہ اب صرف تعلیم کا کاروبار نہیں کرتے, انہوں نے زمینوں کا کاروبار بھی کیا ہوا ہے, انہوں نے چائنا میں بھی بڑے کاروبار ہیں, ادھر ادھر بھی بہت سارے کاروبار, بہت امیر آدمی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. ان کے پاس اللہ نے انہوں بہت دیتا, بہت دے دیا. پر سر کاروباری آدمی جنہ بھی امیر ہو جائے ڈریا رہندا, گھبرایا رہندا. اس کے بعد ایک اور بہت امیر آدمی, یعنی ان کی جو خاندان کی جو ملز ہیں یا کاروبار ہے نا سر, وہ کوئی 140 کے قریب ہے, 140 کے قریب ان کے کاروبار ہیں سر. ان کا نام ہے سلطان لکھانی صاحب. سلطان لکھانی صاحب کا ہے جی ایکسپریس ٹی وی. اچھا اب میں نے ایکسپریس ٹی وی کھولا, ایکسپریس ٹی وی کی ویب سائٹ کھولی تو وہاں پر خبر چھپی ہوئی تھی. میں کہا اللہ جی کمال ہو گیا, سلطان لکھانی صاحب جو ہے نا انہوں نے ہمت پھاڑ لی. تو سر ابھی میں خبر پڑھ رہا ہوں تو ساتھ ہی خبر غائب ہو گئی, اسکرین سے غائب ہو گئی. میں نے فوری طور پہ کمپیوٹر والے کو بلایا, میں کہا یار خبر غائب ہو گئی. تو وہ ہنسنے لگ پڑوں کہ جی انہوں نے لکھانی صاحب کا حکم آ گیا ہونا ہے, انہوں نے خبر ڈیلیٹ کر دی ہے. یہ ہے جی ملک ریاض حسین, اور یہ ہے ہمارا میڈیا. سب سون گیا بہو جی ملک ریاض کا نام لکھتے ہوئے.
یہ حالت ہے اس ملک کے میں جو اتنے پاورفل لوگ، یعنی سلطان لکھانی کتنا امیر آدمی ہے، اس سے ڈھکی چھپی بات نہیں، میاں عمر کتنے امیر آدمی ہیں، اس سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس کے باوجود سر جیڑی گل وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں، پاکستان کا وزیر داخلہ جو بات کہہ رہا ہے وہاں پر وہ لکھنے کی جرت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، عمران خان نو رگڑتا، شہزاد اکبر نو رگڑتا، ٹھیک ہے، وہ رگڑے گے، کوئی گل نہیں، پولیٹیکل کاروائی پاتی ساری پڑ گئے، لیکن جو کام نہیں کیا وہ یہ نہیں کیا کہ جو اصل ملزم ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام لکھنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ خیر چلیں، سب سنگیا پہ انہوں نے سنگیا رہے۔ دوسری بات جو ہے اس کے بعد ہوا یہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ جناب یہ چیزیں اس طرح چھپتی نہیں ہیں اور سچ سام اس طرح کے ٹویٹ کیا، ظاہر انہوں نے سارا ڈاکومنٹ لگایا ہے، اور اس کا اسی حوالے سے ٹویٹ ہے ان کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے شہزاد اکبر صاحب نے جو لیٹر لکھا ہوا ہے وہ ٹویٹ کیا انہوں نے۔ اچھا جی، اب اس کے نیچے میں نے بذات خود ایک سوال پٹ کیا ہے، سوال نہیں کیا بلکہ ریکویسٹ کی ہے، بلکہ ایک جو ہے نا درخواست پائی، عرضی پائی ہے کہ سر صرف اس کو محترمہ مہربانی فرمائیں، صرف یہ نہ کرے حکومت کے میڈیا ٹرائل ہوا ہوں تے مال مقدمہ برابر ہو گیا نا پائن، ٹھیک ہے، تو صرف باقاعدہ عدالتی ٹرائل کریں، سزا دلوائیں، صرف میڈیا نہ کھیلیں، کیونکہ میڈیا کھیلنے کے نتیجے میں آج تک کوئی بڑا چور یہاں پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں گیا، یہاں پر صرف بدنامی کی جاتی ہے، میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، عدالتوں کے اندر بھی میڈیا ٹرائل ہی ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی کوئی گواہیاں کوئی جو ہے نا وہ نہیں آتی چیزیں، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو 40 ارب سے کہانی شروع ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی سر، کہ حمزہ صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 40 ارب روپے کا جناب چونا لگا گئے ہیں، اس تو بعد وہ 25 ارب تے آئی، چلان فائل ہوا 16 ارب کا، اور 16 ارب میں سے بھی ٹوٹل 6 کروڑ تو 70 لاکھ روپے کے ثبوت دیے ہیں کہ جناب یہ پیسے ان اکاؤنٹس میں آئے ہیں، جس میں مقصود چپڑاسی، مطلب اللہ غریق رحمت کرے، ڈیتھ ہو گئی ان کا بھی بہت نام لیا گیا وہ اکاؤنٹ سے جن میں یہ پیسے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی 16 ارب نعرہ مارتے رہے نے، لکھیا بھی چلا نہیں 16 ارب ہویا ہے، تو پیسے جڑے آئے وہ 6.25 کروڑ روپے، 6.5 6.25 کروڑ روپے، اور جو 64 گواہ جنہوں نے پیسے جمع کروائے ہیں ان کو ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ جناب ہم نے یہ پیسے شہباز شریف کے کہنے پہ جمع کرے ہیں یا حمزہ صاحب کے کہنے پہ جمع کرے ہیں، کسی جگہ پہ کوئی ایک ثبوت پیش نہیں کیا، تو ہو کیا رہا ہے؟ میڈیا ٹرائل ٹوٹل، کوئی عدالت کے اندر کوئی چیز نہیں، اور یہ ساری باتیں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ سٹوری کم از کم یوٹیوب کے اوپر میں نے بریک کی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سٹوری جو ہے جو کل ان کا عدالت کا 22 صفحات کا فیصلہ آیا اس میں ایز اٹ از ثابت ہو گئی ہے کہ جناب جو میں نے چلان پڑھ کے سنایا تھا لوگوں کو، وہ چلان عدالت نے بھی وہی چیزیں سامنے رکھی، کیونکہ ظاہر ہے 64 یا 65 پیجز کا وہ فیصلہ تھا، تو پائے نے اینا پڑھن دی نا، مطلب رپورٹر بیچارے جڑے گھبرائے ہوندے نے ہر ویلے کوٹ رپورٹر اے والی خبر دینی وہ والا ٹکر دینا، تو انہوں کا ٹائم نہیں ہوندا کہ 65 صفحے بیٹھ کے انگریزی دے پڑھن، ایک لفظ پڑھن، تو وہ موٹی خبر دے کے چل پڑتے ہیں، اور اسی سے آگے اینکر بیٹھ جاتے شام کو وہ توتے، اور جناب جیڑے پاسے دا آرڈر آیا ہوندہ ہے کہ یہ دے خلاف بولے جانا وہ دے خلاف بولنا شروع کر دیں، یہ دے حق جی بولنا وہ دے حق جی بولنا شروع کر دیں، تو اس کو کہتے ہیں میڈیا ٹرائل سر۔ تو میری ریکویسٹ ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ اب آپ کی پارٹی کی حکومت ہے تو مہربانی کریں کہ اب اس دفعہ کوئی آپ جو ہے نا آپ کو ان کو جانے نہ دیں، یہ جو کوئی بھی ہے، ملک ریاض ہے، شہزاد اکبر ہے، عمران خان ہے، گوگی ہے، بشرا بی بی ہے، پورے کا پورے ثبوت آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو اب اس کا ایک بھرپور طریقے سے کیس بنائیں اور عدالت میں جا کے اس کو ثابت کرے، ورنہ میڈیا کھیلنا ہے تو عمران خان بھی 3.5 سال کھیڑتا رہا، تسی بھی کھیل لو، بس ایسا ہی ہوئے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جناب مرزا شہزاد اکبر صاحب آ گئے اور ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا فواد چودھری صاحب نے۔ اب مرزا شہزاد اکبر صاحب بڑے فنی کریکٹر ہیں، مجھے تو ویسے بڑا ہنس آیا، انہوں نے تو بلکہ سمجھ لیں کہ اقبال جرم کیا اپنے 3 ٹویٹس کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ جناب بقول رانا ثناء اللہ، لندن میں ملک فیملی کا پیسہ
جو ہے لوٹا ہوا تھا اور اس سے جاہل سے پوچھنا تھا کہ یعنی یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو جاہل کہہ رہے ہیں کہ بھائن تسی واپس آؤ تہن جاہل کہن دی سزا رانا سنا دے گا واپس آؤ نسے کل ہی ہوئے ہو ٹھیک ہے. ملک فیملی نے اس پیسے سے ہائیڈ پارک نامی جائیداد نواز شریف کے بیٹے حسین نواز سے خریدی اور رقم کی ادائیگی حسین نواز کو ہوئی, لہٰذا وہ پیسے آج بھی حسین نواز کے پاس ہیں. اچھا جی, اب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو جائیداد جس کو بیچ کر یہ ملک ریاض صاحب کے پیسے وہاں سے واپس آئے ہیں تو یہ حسین نواز صاحب جو ہے نا ان سے انہوں نے جائیداد خریدی. اب میرا ایک سوال اس پہلے ٹویٹ کے اوپر ہے, وہ سوال یہ ہے سر کہ حسین نواز صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے, وہ لنڈن کے شہری ہیں, وہ تو پراپرٹی کا کاروبار کرتے, حسین نواز بھی کرتا ہے, حسن نواز بھی کرتا ہے. وہ پراپرٹی خریدتے بھی ہیں, وہ پراپرٹی بیچتے بھی ہیں, وہ پراپرٹی کو جو خریدار ہوتے ہیں ان کے اور بیچنے والا ہوتا ہے ان کے درمیان ان کے کلائنٹ کے جو دونوں سائڈ پہ کلائنٹ ہوتے ہیں ان کا بندہ بیٹھ کے ڈیل بھی کرواتا ہے. پراپرٹی ڈیلر کا یہی کام ہوتا ہے. انہوں نے جناب جائیداد بیچی, ملک نے خرید لی, ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ پوچھے آپ کسی چیز کا کاروبار کر رہے ہوں, آپ فرض کریں کہ آپ مطلب اینک بنانے کا کاروبار کرتے, چلیں ویسے ہی میں ایک بات کرتا ہوں, آپ کے پاس بندہ اینک خریدنے آیا, کیا آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی اینک جیڑی 10,000 روپے تسی لے رہے ہو اے تہاڈے حلال دے پیسے نے یا چوری دے پیسے نے؟ کبھی کسی نے دنیا میں یہ پوچھا ہے؟ وہ بھائی 10,000 دی بیچ رہے ہیں, تسی خریدن آئے ہو کہے گا جناب ست بسم اللہ 10,000 پڑھاؤ اینک لائیو, اللہ اللہ خیر انشاءاللہ. یہ سوال ہے یہ مرزا صاحب سے کہ مرزا صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کا یہ معصومیت ہے یا آپ نے مذاق کیا ہے؟ آپ یار اس ملک کے مشیر داخلہ رہے ہیں, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, بیرسٹر ہیں, کوئی تھوڑی سی عقل استعمال کرے, یہ کوئی سوال کرنا بنتا ہے؟ آپ سے الٹا سوال جو ہے وہ میں کرتا ہوں, جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ سوال قانونی سوال تو ظاہر ہے عدالت میں ہوں گے, میں تو ان قانون کا طالب علم نہیں ہوں, میں تو اس بارے میں نہیں کہتا. دوسرا جو ہے وہ انہوں نے سوال جو بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ جناب وزیر داخلہ نے یہ اعتراف کر لیا کہ حسین نواز نے چوری کا پیسہ وصول کیا. وہی بات جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ بھائن میں شے بیچ رہا, میرے لو چور خرید لے ساتھ خرید لے, میں تو بیچ رہا, اللہ اللہ خیر انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے تیسرا سوال جو کیا وہ کہتے ہیں جناب میرے پاس پوری ایک لسٹ موجود ہے جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ جناب نواز شریف نے اپنے دور میں ملک فیملی یعنی ملک ریاض حسین کی فیملی کی یعنی بازو مروڑ کر زبردستی حسین نواز کی اور ان کی فیملی کی جائیداد جو ہے وہ ملک کو مجبور کیا کہ آپ یہ جائیداد خریدیں. اچھا جی, اب اس کے اوپر سوال بنتا ہے, سوال یہ بنتا ہے حضور کہ مشیر داخلہ صاحب آپ کے پاس یہ لسٹ موجود ہے, آپ نے اس لسٹ کے تحت حسین نواز پر کوئی مقدمہ درج کیا؟ کیا ملک ریاض حسین نے اس حوالے سے کوئی درخواست دی آپ کو؟ اگر آپ کے پاس اپنے سورسز سے, ظاہر ہے آپ ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے, آپ کے پاس اپنے سورسز سے بھی آگے, تو آپ نے کوئی مقدمہ درج کیا نواز شریف کے اوپر اس حوالے سے کہ آپ نے زبردستی ایک کاروباری شریف آدمی دی سنگھی تے انگوٹھا رکھ کے اپنے پتر دا کاروبار چمکایا, ٹھیک ہے, کوئی اس طرح کی کاروائی کی؟ تو جو نہیں کیتی پائن, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. اصل میں آپ جو ہے اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کام کو پراپر طریقے سے نہیں کیا اور تسی ایفیکٹس کو چھپائے. ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے وہ پوری کی پوری لسٹ پبلک کریں, حسین نواز نے بیچی ہے یا جس نے بھی بیچی ہے. ملک ریاض حسین آپ کا دوست ہے, اس سے کہیں کہ درخواست دے سر ایک سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, کسی جگہ کے اوپر کہ جناب شریف فیملی نے میری باہ مروڑی, میرا کن مروڑیا, تو میں نے کہا کہ جناب تسی جڑا نا اتنے سائن کرو اور اے ساڈے پتر دی اے والی جائیداد ہے اے خریدو. یہ آپ ان سے کہیں, اور ملک صاحب کو چاہیے کہ وہ کریں. دیکھیں ان کے خلاف اتنی بڑی کاروائی ہو رہی ہے, چیزوں کو کسی اینڈ پہ آنا چاہیے یار. میڈیا کھیلنا بہت ہو گیا, ایسے نہ کریں. اس ملک کے ساتھ 50 ارب روپے اس ملک کا چوری ہوا تھا یار, وہ واپس آیا, تسی مرزا صاحب پرچے نہیں درج کیتا, ریکوری ہو گئی, تسی او دے بس 435 کے 50 کنال زمین لے لی. یار آپ نے 435 یا 50 کنال زمین لے کر 50 ارب روپے کی چوری آپ نے معاف کر دی. اس سوال کا جواب دیں. تسی الٹا چور کتوال کو ڈانٹے والا کام کری جا رہے ہو.
ایک عجیب نا ان کی لاجکس ہے، یوتھیائی لاجکس ہے. بہرحال میرے نزدیک جو سوال بنتے تھے اور جو ساری انفارمیشن تھی اور جو میرا اس پہ خیال تھا وہ میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر میں نے آپ تک پہنچا دیا. اب آپ اس کا فیصلہ کر لے، عوام فیصلہ کر لے. فیصلہ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ عدالت میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور میں یہ اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ میڈیا ٹرائل نہ کریں سر، مہربانی کریں، عدالتی ٹرائل کریں اور وہاں پر سزا دیں اگر آپ نے اس ملک کے نظام کو چلانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے. اگر آپ نے میڈیا ہی کھیلنا ہے جو پچھلے 75 سال سے کھیلا جا رہا ہے یار، ٹھیک ہے، تو پھر کھیل دے رہو. کوئی الزامات نے جرنیلاں دے اتنے بھی سابقہ دے اتنے، ججاں دے اتنے بھی سابقہ دے اتنے، حاضر سروس تے بھی الزامات لاندا، روز متی اللہ جان لا کے بیٹھا ہوں الزامات. تو چیزوں کو مطلب یہ ہے کہ کسی اینڈ کی طرف لے کے جائیں یار. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اور جتنے بھی ذمہ دار ہیں نا، میں سب سے بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے پہلی ذمہ داری تو شہباز شریف کی حکومت کی بنتی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی بنتی ہے کہ وہ چیزوں کو کسی اینڈ کی طرف لے کے جائیں. اگر اس دفعہ ایسا ہو گیا سر تو پھر آئندہ سے پتہ چلے گا کہ یار جب ملک ریاض نوں ہاتھ پہ گیا تو ماڑا موٹا جی تو ویسے ہی ڈر جائے گا نا، پھر تو ویسے ہی ہاتھ نہیں پائے گا کسی کام نوں. میرا تو یہی خیال ہے. بہرحال آپ کا جو بھی خیال ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا کمنٹس کے اندر، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.